میوزیمز جتنے بھی دنیا میں بنائے جاتے ہیں، جن ملکوں میں بنائے جاتے ہیں، مقصد ان کا صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ میوزیم بیسیکلی وہ گیپ کو فل کرتا ہے کہ جو ہم بچوں کو آگے ٹرانسفر چیزیں کرنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں فارمل طریقے سے، ایک سکول کریکولم کے اندر، کتابوں کے اندر، سلیبس کے اندر بچوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے اپنی ہسٹری کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر میوزیمز ہوتے ہیں جو اس تمام انفارمیشن کو انرچ کرتے ہیں ایک ڈیمانسٹریٹو آپ کہہ لیں میڈیم کے ذریعے، کہ جدھر ہم فزیکلی چیزوں کو لگا کے ہسٹری کو دکھا کے ایک بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے بچوں کو بتاتے ہیں. میوزیم کا مقصد اور صرف ٹارگٹ کرنا اپنی ینگ جنریشن کو، کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو پتہ چلے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے. ابھی کہنے کے تو آرمی میوزیم ہے. دیکھیں کسی بھی ملک کی آرمی اور بالخصوص پاکستان آرمی بغیر ملک کے اور بغیر قوم کے کوئی چیز نہیں. جب ہم نے آرمی میوزیم بنایا تو آرمی کی ہسٹری مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم ساتھ پاکستان کی ہسٹری کو امبیڈ نہ کریں. تو ہم نے پنڈی میوزیم بھی شروع ایسے کیا، لاہور میوزیم کا بھی یہی تھیم ہے کہ جی پاکستان آرمی ملک بنا تو آرمی بنی تو اس ملک کی قوم اور آرمی یکجان ہو کے انہوں نے ملک کے لیے آج تک کیا کیا. بیسیکلی یہ اس کا تھیم ہے. جب بچوں کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا قربانیاں دیں، ہمارے آرمی کے شہداء نے کیا قربانیاں دیں، باقی قوم نے کیا قربانیاں دیں، تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ ان کے کندھوں پر کتنی ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے بزرگوں کو تمام یہ جو چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہے، ملک کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. بے شک وہ ٹیچر ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، آرمی میں ہوں یا کسی بھی فیلڈ میں ہوں، بحیثیت پاکستانی شہری ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. وہ احساس تبھی پیدا ہوگا جب وہ میوزیم دیکھیں گے، ہسٹری دیکھیں گے اور آگے اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں گے. تو الحمدللہ دوسری بات ہم نے کہی کہ ابھی ہمارے پاس اسکولوں کے بچے آتے ہیں، ڈیلیگیشنز آتے ہیں، تمام بچے ادھر آتے ہیں اور الحمدللہ وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. اور یہی ایک ترقی کا راز ہے ملکوں کا کہ بچوں کو اویئرنیس ہو اور وہ آگے اپنے ملک کے لیے میکسیمم خدمت کریں اور اس کو آگے سے آگے لے کر چلیں. یہ ایک ایسا آرمی میوزیم ہے جی دنیا کے اندر جو تھیمیٹک ہے. ہر گیلری اس کی تھیم کے مطابق بنائی گئی ہے. ہر گیلری کا کلر، اس کا ڈیٹا، اس کی چیزیں اس کے تھیم کے مطابق ہیں. اور ہسٹری کو جو چیز گزر گئی، جب کیمرے بھی نہیں تھے، موبائل بھی نہیں تھے، ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اس ڈیٹا کو پکڑنا ریٹن ٹیکسٹ فارم میں، اس ڈیٹا کو پکڑنا تصویروں کی فارم میں جبکہ بڑے لو پکسل تھے، اور تمام چیزوں کو ماڈلنگ کرنا، ریئلسٹک ڈیٹا لے کے آنا، اس کو اپنے مطابق کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. اور الحمدللہ اتنے چھوٹے ٹائم میں بریف نہیں کر سکتا، یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ دن رات کی محنت تھی. اور یہ میوزیم آپ کہہ لیں کہ جی لاہور والا 3 سال کے کم عرصے میں 24 گھنٹے کی محنت سے مکمل کیا تھا. جہاں تک انسٹالیشن کا تعلق ہے تو ہم شہداء گیلری سے شروع کر کے پاکستان گیلری، پھر ٹرین کا ہم نے بتایا ہوا ریفیوجیز کیسے آئے، 1948 کی ہم نے ایک عظیم جنگ لڑی، پھر 1965 کی ہم نے جنگ لڑی، 1971 کا ایک ڈپیکل ہوا جس میں ہم نے بتایا کہ ہمارے شہیدوں اور جوانوں کی قربانیوں پہ ہمیں کوئی شک نہیں. پھر ہم نے نشان حیدر اپنے سارے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں. پھر یونائٹڈ نیشنز میں جو پاکستان آرمی کی خدمات ہے وہ بتائی ہوئی ہیں. اور پھر امن کے زمانہ میں جو آرمی ڈیوٹیاں کرتی ہے، فلڈ کی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سچویشن ہو گئی، تو آرمی اور قوم یہ دونوں مل کے کیسے چلتے ہیں، یہ ہمارے تمام میوزیم کا تھیم ہے اور یہی بچوں کو بتانا یہ مقصود ہے. اگر انڈس سیولائزیشن کو جو آرکیالوجسٹ نے سارا ریسرچ کیا ہوا ہے اس کو گلوب کے اوپر جب آپ اوور لے کرتے ہیں تو ایگزیکٹ یہ پاکستان کو اوور لیپ کرتی ہے. سو انڈس سیولائزیشن پاکستان کا کلیم ہے، اور یہ وہ کلیم ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو جو کلچر دیا، ہم نے ان کو جو بلڈنگ کا سٹائل دیا، ہم نے ان کو کالونیوں، گلیوں، سیوریج سسٹم، سوئمنگ پول، یہ 7000 سال پہلے دنیا کے اس ٹکڑے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، ادھر سے ساری اویئرنیس گئی تھی پوری دنیا کے اندر. اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں سے مائیگریٹ سارے لوگ ہو کے نہیں آئے، انڈیا سے لوگ ضرور آئے، لیکن جو ادھر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ 7000 سال سے ادھر رہ رہے ہیں، اسی زمین کے ہیں. تو وہ تو جو ہوگی زمین کی. اور اس کے بعد آ گئی ہسٹری آف دی پیپل. یہ وہ ہوتا ہے کہ جی انویڈر کون کون آئے،
ادھر آ کے قبضہ کس کس نے کیا, کن کن لوگوں کی حکومت رہی. ابھی اس کے اندر مغلیہ دیکھیں دور تھا جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی آخری مسلمانوں کی حکومت تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کولونیزم آ گیا. کولونیزم جو ہی آتا ہے تو ہماری تحریک آزادی 1857 کی شروع ہو جاتی ہے. یہ پہلی سٹرگل ہے جو پاکستان بنانے کے لیے اب کہہ لیں ہے, آلدو کہ پاکستان کا نام ریفائنڈ نہیں تھا, ایک آئیڈیا بڑا ریفائنڈ نہیں تھا. سید احمد خان نے آئیڈیا دے دیا, پھر اس نے علامہ اقبال نے 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں بتا دیا. تو یہ تمام سیکوینشل چیزیں آپس میں لنکڈ اپ ہیں. ہسٹری آف پیپل, ہسٹری آف لینڈ, یہ دونوں جیلن ہوتے ہیں, اور تب جا کے جناب یہ پاکستان کی ہسٹری بنتی ہے. اور یہ ساری کی ساری ہم نے ایک بڑے تھیمیٹک اور سیکوینس کے اندر ہم نے میوزیم میں ڈسپلے کی ہوئی ہے. پہلے ٹینک بھی ہمارے اپنے نہیں تھے, جہاز بھی ہمارے اپنے نہیں تھے, اور رائفلز اور سمال آرم بھی ہمارے اپنے نہیں تھے. ابھی الحمدللہ فورن ٹیکنالوجی چائنیز بھی ہمارے پاس ہے, باقی بھی ملکوں کی ہے, لیکن میجر جو ابھی ٹیکنالوجی اور ویپن سمال آرمز جن میں رائفلز ہیں, پسٹلز ہیں, وہ ہمارے وار فیکٹری کے ہیں. جو ٹینک ہم یوز کر رہے ہیں الخالد, الزرار لیٹسٹ, یہ ہمارے ٹیکسلا کے ہیوی انڈسٹری کے ہیں. اور جہاز ابھی ہم ریسنٹلی چائنا کے تعاون سے ہم نے خود اپنے بنائے ہیں. تو پرانی ٹیکنالوجی تمام ملکوں کے مکس جو ہم نے استعمال کی, لیکن ابھی الحمدللہ پاکستان کی اپنی ٹیکنالوجی بہت حد تک ہم انکارپوریٹ کر چکے ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں. پہلا میوزیم قائد اعظم کے اوپر پاکستان کے اندر بنا, جس کے اندر پورے پاکستان سے ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا, اور الحمدللہ ایک چھت کے نیچے ہم نے قائد اعظم کی پیدائش نہیں بلکہ ہم نے ٹائم لائن لگائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے 1949 تک, کہ جناب اگر ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو اس کا مطلب یہ کلمہ آیا کدھر سے, ہمارا آئین اگر اسلام بنا تو بنا کیسے, ہمارا لنکیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بنتا ہے, وہ ہم نے ایک کمپریہنسو ٹائم لائن اس میں ڈسپلے کی جناح گیلری کے اندر. چھوٹی سی یہ لائبریری بنائی, لائبریری تو یہ چھوٹی ہے لیکن ہمارے پاس 14 لاکھ کتابیں آن لائن موجود ہیں. 50 پاکستان کی لائبریریز کے ساتھ ہم لنکڈ اپ ہیں, اور اس کے اندر ہم نے نیشنل آرکائیوز اسلام آباد کیبنٹ ڈویژن سے 34,000 اوریجنل پیپرز لے کے آ گئے ہیں. جتنی بکس پاکستان میں قائد اعظم میں لکھی جائیں گی وہ یہی سورس ہے, اور ابھی انشاءاللہ رائٹرز کو یہ ملے گا پوائنٹ جدھر آ کے وہ کوئی بھی قائد اعظم پہ, پاکستان پہ کوئی کتاب لکھنا چاہیں گے, الحمدللہ یہ لائبریری ان کو مدد کرے گی. یہ جی 9 مئی کو اس کا اناگوریشن ہوئی, اور یہ جب آئیڈیا دیا گیا ہمیں آرمی چیف صاحب کی طرف سے, اور یہ موجودہ ہمارے جو کور کمانڈر صاحب لاہور ہیں بیسیکلی ان کی زیر سایہ بنی, ان کی رہنمائی کے اندر بنی. تو یہ 5 مہینے کی قلیل مدت جس میں سردیاں اور ساری فوگ اور جو ویدر کی اور موسم کی جتنی خرابیاں شامل تھیں, اس کے اندر ایک چیلنجنگ ٹاسک سمجھتے ہوئے دن رات کر کے بلڈنگ بنیادوں سے لے کے ساری بنائی, اس کے اندر سارے ڈسپلے لگائے, اور الحمدللہ اس کو مئی کے اندر کھول دیا گیا تھا عوام الناس کے لیے.